بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کتب الاقطاب غوث اعظم حضرت محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین ہیں۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی اور والد ماجد کی جانب سے حسنی تھے۔ یہ شرافت و بزرگی بہت ہی کم بانصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ والد ماجد کا نام سید ابو صالح اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ بنت ابو عبداللہ سومئی الحسینی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مشہور قصبہ جیلان میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ناظرین، آپ مادر زاد ولی تھے۔ یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام رضاعت میں ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ فلاں شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مادر زاد ولی تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا، میں 10 برس کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسہ میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہا ہے اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ الغرض 40 سال کی عمر میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا بڑا ابدال تھا۔ آپ کا حلیہ شریف، آپ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز تھے۔ آپ علم کامل اور عصر کامل کے حامل تھے۔ آپ کا علم و فضل، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری اور باطنی کے ایک متبحر عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، پہلے ایک تفسیر، پھر دوسری اور پھر تیسری، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس ایک آیت کی 11 تفسیر بیان فرمائیں۔ یہاں تک کہ 40 وجوہ بیان کیں اور ہر معنی اور تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین دم بخود رہ گئے۔ تمام علماء عراق بلکہ دنیا کے تمام طلبگاران حال و کال کے آپ مرجع و وسیلہ تھے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے آپ کے پاس فتوے آیا کرتے تھے جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور و فکر کے جواب لکھتے تھے۔ بڑے سے بڑے حاذق فاضل عالم کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔ آپ کی ریاضت اور عبادت، آپ کے کسی ہم عصر شیخ میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ جیسی ریاضت اور مجاہدہ میں آپ کی ہمسری کر سکے۔ آپ کی ریاضت اور عبادت کا طریق انتہائی مشکل اور بے نظیر تھا۔ آپ کا یہ قاعدہ تھا کہ اپنے ہر عضو کو اس کی طاقت کے موافق عبادت میں سپرد کیا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی پیروی میں مطابقت ایسی تھی کہ آپ ہر حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور حضور قلب کے ساتھ توحید الہی میں مشغول رہتے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے۔ آپ اپنی ظاہری شان و شوکت اور وسیع علم کے باوجود کمزوروں اور ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور مہمانوں اور طالب علموں کی مجلسوں میں نشست کرتے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے۔ جو کوئی آپ کے سامنے کتنی ہی جھوٹی قسم کیوں نہ کھاتا، آپ اس کا یقین کر لیتے اور اپنے علم و کشف کو اس پر ظاہر نہ فرماتے۔
اپنے مہمانوں اور ہم نشستوں کے ساتھ دوسروں کی بنسبت بہت خوش خلقی اور کشادہ روی سے پیش آتے، سرکشوں، ظالموں، مالداروں اور فاسقوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ آپ کی مریدوں پر شفقت۔ مشائخین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک میں اپنے تمام مریدوں کا ضامن ہوں کہ ان کی موت توبہ پر واقع ہو، یعنی بغیر توبہ نہ مریں گے۔ چند مشائخ نے حضور سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ سے خرقہ پہنا ہو، بلکہ صرف آپ کا ارادت مند ہو اور آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو، تو کیا اسی شخص کو آپ کے اصحاب میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ اور آیا ایسا شخص ان فضیلتوں میں شریک ہوگا جو آپ کے مریدوں کو حاصل ہوگی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور مجھ سے ارادت و عقیدت رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کو توبہ کی توفیق دے گا، اور ایسے شخص کا شمار میرے مریدوں اور اصحاب میں ہے۔ ناظرین، ایک شیخ کا بیان ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وعظ کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تو پہلے الحمدللہ کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی جو غائب ہو یا حاضر خاموش ہو جائے، اور پھر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرماتے۔ اس عرصہ میں فرشتے اور تمام اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں دکھائی دیتے، اس سے زیادہ نظر نہ آنے والے جنات ہوتے۔ آپ کے ہم اثر ایک شیخ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی عادت کے موافق جنات کی حاضری کے لیے عزیمت پڑھی، لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں بہت دیر تک عزیمت پڑھتا رہا، پھر حیران ہوا کہ جنات کی حاضری کیوں نہیں ہو رہی ہے، ان کے نہ آنے کا سبب کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ جن حاضر ہوئے تو میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے تھے اور ہم سب جنات وہاں حاضر تھے۔ آپ آئندہ ہم کو اس وقت طلب کریں جب کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ نہ فرما رہے ہوں، ورنہ ہماری حاضری میں تاخیر ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا تم لوگ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ اس پر جنات نے جواب دیا کہ شیخ کی مجلس میں انسانوں کی بنسبت ہماری تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا وعظ بڑا پرتاثیر ہوتا تھا، حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوئی گریہ و فریاد کرتا، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا، کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ آپ کی مجلس وعظ سے اکثر لوگوں کے جنازے نکلتے، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کے ذوق و شوق، ہیبت و تصرف، عظمت و جلال کی تاب نہ لا سکتے تھے اور دم توڑ دیتے تھے۔ 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ عام مخلوق کی فیضیابی کی تعداد بے انتہا اور بے شمار ہے۔ آپ نے 90 سال کی عمر میں بتاریخ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ نماز جنازہ میں بے شمار لوگ حاضر ہوئے۔ کثرت ہجوم کے باعث رات کے وقت آپ کے مدرسہ میں سائبان کے نیچے آپ کا جسم اقدس سپرد خاک کیا گیا۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔